सरकार आए सरकार आए सरकार आए सरकार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला सीरत आखिरी नबी लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हम मरहलावार सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जान रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का वो तारीखी वाक़या हम जानेंगे, जिसको जब भी सुने आंखें अश्कबार हो जाती हैं। एक इश्क भरी दास्तान है, एक कुर्बानियों का सफ़र है। और आज हमारी खुशबख्ती है, हमारे दरमियान दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मौजूद हैं और हमारे साथ माशाअल्लाह बहुत प्यारे नात ख्वां मोहम्मद अजीम कादरी साहब भी मौजूद हैं। वक्त हुआ है नात शरीफ का, आइए चलते हैं नात शरीफ की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जाने है वो जहान की, जान है तो जहान है। और खौफ न रख रज़ा
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو واقعہ ہوا اس میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور قربانی کی کیسی داستان رقم کی گئی۔ ہجرت کا یہ عظیم واقعہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضور پہلے تو مرحبا کہیں گے، آپ کو شکریہ ادا کریں گے، ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے۔ حضور والا یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے، آپ کی زندگی کے تقریباً 53 سال مکہ پاک میں گزرے، تو وہ کیا سینیریو تھا، کیا وجہ بنی کہ مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنی پڑی اور پھر بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہجرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے اگر اسباب پر ہم غور کریں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتے تھے انہیں کفار ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو انہوں نے ظلم و ستم کیا، آل یاسر، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے لیے زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ مدینہ منورہ میں الحمدللہ اسلام کا نور، اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ جب اس بات کا یقین ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ مدینہ منورہ کے طور پر سامنے آ چکی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ اب یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یوں کچھ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب کفار کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے اس پر تعقب بھی شروع کیا، لیکن ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا رہا حتیٰ کہ اب مکہ مکرمہ میں صرف وہی رہ گئے تھے کہ جو یا تو کفار کے پاس قید تھے، قیدی، یا پھر وہ جن کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، صرف وہی رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایک کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اگر بنیادی سبب معلوم کیا جائے ہجرت کا، تو وہ کفار مکہ کا وہ ظلم و ستم تھا، وہ زیادتی تھی جو ایمان لانے کی صورت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ وہ جو کیا کرتے تھے۔ مگر قربان جائیں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کامل پر کہ کس طرح وہ ان ظلم و ستم کے باوجود بھی اپنے نہ صرف ایمان پر جمے رہتے بلکہ ان کے ایمان کو اور تقویت اور طاقت نصیب ہوا کرتے تھے۔ میں اس سلسلے کو تو آگے لے کے چلیں گے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا جذبہ تھا، اور جذبہ ایمانی تھا کہ مار بھی کھا رہے ہیں، زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے، قید بھی کر رہے ہیں، اور ان سے وطن بھی چھڑوایا جا رہا ہے، مگر یہ ایمان پر پختہ ہیں۔ آج ہمیں یہ واقعہ ہجرت جو ہے یہ ہمارے ایمان کی قدر کتنی ہمیں محسوس کرنی چاہیے، وہ کیا پیغام ملتا ہے؟ سر میں فیضان نظر کا بھی کمال ہے، مصطفیٰ کریم کا کہ نظر پاک کا وہ براہ راست فیضان جو انہیں براہ راست نصیب ہوا کرتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صحبت، آپ کا بیان دیکھیں۔ آج آپ اور ہم یا کوئی اور اس طرح بیان کرتا ہے تو ایک اثر پیدا ہونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ زبان پاک کے کیا کہنے کہ جن کی زبان سے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا قرآن کا ذکر سنتے تھے، تو ان کے ایمان کو، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی باتیں بیان کرتے ہوں، جنت کے وعدے، مالک جنت بیان کرتے ہوں کہ اللہ کریم نے تم سے یہ وعدہ فرمایا ہے، تو وہ جو ایک کیفیت ہوا کرتی تھی، وہ کیفیت تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک تسلی، ایک دھارس، یہ وہ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی تھی جو ایک مضبوطی پیدا کراتی تھی، اور ایمان کامل سے کامل
ہوتا چلا جاتا. واہ واہ واہ. لیکن آج کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی قدر بھی اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ نے مارے کھا کر بھی وہ ایمان سے ان کو کوئی یوسف تزلزل نہیں آیا ان کے پایا استقلال میں. تو آج ہم تو گھر بیٹھے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں وہ بہت کچھ دیکھ کر ایمان لائے تھے, اور ہم بائی برتھ مسلمان ہیں, اور ہمیں ایسا ماحول میسر بھی نہیں ہے, ہمیں ایسی باتیں میسر بھی نہیں ہیں. آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں حاجی عبدالحبیب بھائی, اس دور میں مسلمان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا, تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. ایک بات جو میں مختصراً عرض کر دوں, ایمان کے کمزور ہونے اور ایمان کے کامل ہونے کا ایک بنیادی وجہ میں بیان کر دیتا ہوں. جی ضرور. جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے نا, اس سے اس کا ایمان ہوتا ہے کامل, اور جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا, اس سے اس کا ایمان ہوتا ہے کمزور. صحابہ کرام تو عادل تھے, ان کے فیضان نظر سے تو لوگ گناہوں سے بچتے تھے. وہ دور وہ تھا کہ جسے قرون ثلاثہ کہا جاتا تھا, 3 وہ مقدس ادوار جس کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خود مصطفیٰ کریم کی یہ خبر ہے کہ کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. تو ان کے ایمان کامل تھے, وہ نیکی کرنے والے تھے, وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے, وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے. ہم چونکہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں, دنیا کی محبت ہم پر غالب آ جاتی ہے. اور اس کی ایک بڑی واضح سی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے, تاہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, اور ہمارے ایمان کو کمزور کرنے میں جتنی دنیا اور مال کی محبت کا کردار ہے, یہ شاید ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ نیکیوں میں اضافہ جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اللہ صحابہ کرام کے ایمان کی مضبوطی کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. حضور آپ نے صحابہ کرام کی ہجرت کا سبب تو بیان کیا, اب وقت آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا. تو میں 2 سوال ایک ساتھ کر لیتا ہوں کہ اس کا کوئی ایکسٹرا سبب بنا, اور پھر نبی پاک کے ہمراہ کون لوگ تھے جو ہجرت کے لیے روانہ ہوئے؟ اصل میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا. سبحان اللہ. تو آپ نے ہجرت نہیں فرمائی, اور آپ بھی رکے رہے, اور آپ نے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکے رکھا, اور مولا کائنات مولا مشکل کشا اسلام کے 4تھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے روکے رکھا. ان دونوں کو آپ نے روکے رکھا, وہ دونوں رکے رہے. اب وہ چونکہ ہجرت کر چکے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان, تو آپ نے جیسے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کب ہجرت فرمائی, تو آپ کی ہجرت کے تعلق سے یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب کفار مکہ کو جب یہ بات فیل ہوئی کہ یہ تو جائیں گے اور پھر ایک باقاعدہ تیاری کر کے واپس آئیں گے, اور ایسا نہ ہو کہ یہ سارا فتح کر لیں, یہ ان کے ذہن میں تھا. تو ایک کانفرنس ہوئی جس میں قریش کے سردار جمع ہوئے, اور کفار مکہ نے ایک کانفرنس رکھی, اور اس میں ایک شیخ نجد کے نام پر ایک فرد تھا جو دراصل تھا شیطان, اور وہ شیخ نجد کے روپ میں آیا تھا, اور اس نے اپنا تعارف بھی پیش کیا. میں نے تفصیل ہے, میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں. اس میں یہ ہوا کہ اب کریں کیا, اور موضوع تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مختلف مشورے آئے, مختلف رائے آئی. ایک رائے آئی کہ انہیں قید کر لیا جائے اور کسی سوراخ سے پانی اور کھانا دے دیا جائے. تو جو شیخ نجد تھا اس نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو, اگر تم ایسا کرو گے تو جو ان کے تو محبت کرنے والے ہیں وہ تو تم پر حملہ کریں گے اور انہیں سورا کے لے جائیں گے, یہ بات درست نہیں ہے, کوئی اور بات کرو. تو کسی نے کہا کہ انہیں کسی اور شہر بھیج دیتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی نادانی والی بیوقوف والی بات کہہ رہے ہو, کسی اور شہر چلے جائیں گے تو وہاں سے یہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے, اور دنیا میں کہاں کا ان کا پیغام پھیل جائے گا. اب جو ابو جہل تھا اس نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے, اور اس کے دماغ میں اچھی بات تو آنی نہیں تھی. ابو جہل جو ٹھہرا, اس نے کہا کہ میری رائے یہ کہ انہیں
معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی اس نے بات کی۔ اب شیخ نجد تو چاہتا بھی یہی تھا، اس نے کہا یہ بات درست ہے۔ اس پر ابو جہل نے ایک اور بات کی کہ یہ کام کریں سارے یہ جو سردار جمع ہے نا یہ مل کر کریں، کیونکہ اگر سب نے مل کر یہ کام کیا تو بنو ہاشم کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ سارے قبیلوں سے لڑے، لہذا ہم مطلب کہ اس کا عوض دے کر معاملہ ختم کر دیں گے۔ اب یہ کانفرنس ہوئی اور کانفرنس ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں آ کر ہجرت کا پیغام سنایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم آج رات ہی ہجرت فرما جائیں۔ اب حکم مل گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور پہلے پوچھا کہ کوئی یہاں ہے تو نہیں، میں سے وہ پرائیویٹ بات تھی، وہ عرض کی کہ یہاں صرف آپ کی زوجہ ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو بات چیت ہوئی کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ، تو آپ نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اس ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں چند ماہ سے ہی تیار کی ہوئی تھی، اور انہیں کچھ کھلا کر میں نے ایسا فربا اور تر و تازہ کیا تھا کہ ہجرت میں ہمیں کام آ سکیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی قبول فرما لیا، مگر اب اللہ کے آخری نبی کی پیاری ادا دیکھیے، کہا وہ جو 1 اونٹنی ہے اس کی میں قیمت ادا کروں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا جو کیفیت تھی۔ خیر اب وہ تیاری ہو گئی، وہ کھانا توشہ دان جو بھی جس کو آپ ٹفن کہہ لیں، کھانا پینا لے لیں، اس کا ہوا۔ اس میں ایک شخص سے معاہدہ ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں پر مدبرانہ صلاحیت کو بھی دیکھیے اور آپ کی قائدانہ صلاحیت کو بھی دیکھیے۔ ایسے موقع پر جہاں جان کے دشمن ہے، ہجرت کا حکم ہے، مکہ مکرمہ چھوڑ کے جانا ہے، لیکن آپ پلاننگ پر غور کریں کہ آپ ایسے موقع پر ایک شخص سے معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ 2 اونٹنیاں لو اور فلاں دن فلاں جگہ پر یہ 2 اونٹنیاں لے کر آ جانا، یہ تم سے معاہدہ ہو گیا، اور وہاں معاہدوں کا پکا کیا جاتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اپنی ہجرت کے متعلق فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے مجھے کچھ امانتیں دی ہوئی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں واپس کرنے کا کتنا خوبصورت پیغام ریتی دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں وہ لوگ امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں ان کے پاس، یعنی کیسے امین ہیں کہ ایک طرف تو ان کا دین نہیں ماننا مگر اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوانی ہے۔ ابو جہل اتنا جاہل تھا کہ اس سے کسی نے جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص سچ کہتا ہے، مگر یہ جو لایا ہے نا میں اس کو نہیں تسلیم کرتا۔ جاہل تھا نا، اسے جاہلانہ بات کرنی تھی۔ خیر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر آرام کرنا، اور کل انہیں امانتیں دے کر آپ واپس آ جانا۔ اب تھا یہ بڑا مطلب کہ یعنی امتحان کے آج رات ان کا پلان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے اور آپ کے بستر پر اب مولا علی نے آرام کرنا ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو نکلا نا، یہ معرفت رسول کو سمجھنے والے تھے۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر، آپ کے کلمات پر اتنا یقین تھا کہ اس یقین کی آج بھی ضرورت ہے، کہ اتنا یقین آج کے مسلمان کو بھی اگر فرمان مصطفیٰ پر ہو جائے نا تو کہاں کے کام نکل جائیں۔ کوئی زبان سے نہیں کہے گا کہ یقین نہیں ہے، لیکن ہم زبان حال سے کچھ اسی طرح کا اظہار کر رہے ہوتے۔ خیر نظر نہیں آتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اچھی نیند آئی، ایسی نہیں، اچھی نیند آئی، ہاں سکون، سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے مٹھی بھر خاک لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کی، اور سب کے سروں پر اب خاک ڈالتے چلے گئے جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ اب ایک ایسا شخص جو کہیں دور کھڑا تھا،
اس نے ان کو کہا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ کہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ بیوقوفو، یہ تو بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور تمہارے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے، تمہیں پتہ نہ چلا؟ اچھا، اب یہ سے ان کو جب یہ بات پتہ تھی، انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ گھمایا، خاک نکلی۔ خیر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ہجرت کا جو واقعہ اصل ہے، تشریف لے گئے اور پہلے سے طے تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں آنا ہے۔ یہ پلاننگ دیکھیں آپ، ساری اسپورٹس طے تھے، پلاننگ، ٹائمنگ، آپ سب اس کا جائزہ لیں۔ آپ کوئی کمیونیکیشن نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے، نہیں، جہاں پر طے تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم وہاں پہنچے، صدیق اکبر وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، اب سفر شروع ہوا غار ثور کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قدموں پر جب توجہ گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو قدم مبارک زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے کندھوں پر مصطفیٰ کریم کو بٹھا لیا۔ کیا کمال تھا، نصیب ہیں یہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ لے کر غار ثور پر آپ پہنچے۔ اب غار ثور پر پہنچے تو آپ نے بھی غار ثور، یہ واقعی میں کہنے چاہ رہا تھا کہ آج بھی اب تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ بھی بنا دی گئی ہیں اور کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جوان آدمی بھی پہنچے تو تھک جاتا ہے۔ اس وقت خوف کی فضا تھی، جھاڑیاں بھی ہوں گی، کانٹے بھی ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سفر کیا ہوگا، اور سبحان اللہ کیا برکتیں پائیں۔ ایسی بات آپ کے کہنے سے ذہن میں آ رہی ہے، اگر اجازت دے تو میں عرض کر دوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ان پر وزن ہوگا؟ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ ان کو تو چلایا جا رہا ہوگا، اڑ رہے ہوں گے، ان کو تو توانائی اور انرجی مل رہی تھی۔ کیا خوبصورت بات کی، کیا خوبصورت، سبحان اللہ۔ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بات ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ تو آقا تو چاہے تو پورے پہاڑ کو پھول کر سکتے ہیں، تو صدیق اکبر کے لیے تو کیا کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کندھے پر لیا ہے تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان بات، کا اپنا مقام کتنا بلند ہو گیا کیا ہوگا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ بندہ سوچے۔ خیر، غار ثور تو عشق تھا، محبت تھی۔ آقا کو غار ثور کے باہر ہی کہ حضور آپ یہاں رہیں، کیا بات ہے، اندر گئے، اندر میں غار ثور کا حال دیکھا، صاف صفائی کی کیا بات ہے، اور سب کچھ کر لینے کے بعد اب حضور تشریف لائیے۔ کیا بات ہے، سبحان اب ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا۔ اللہ، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور اس سوراخ پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی اور بوزی جانور وغیرہ نہ آ جائے۔ آپ کی ایڑی پر وہاں پر سانپ نے اللہ ڈس لیا۔ اس سے آپ کو ہوئی تکلیف، کوشش کی کہ حرکت نہ ہو، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے، لیکن آنکھوں سے درد کے مارے آنسو نکلے، بلندی سے نکلے، بلند تر مقام پر پہنچے۔ کیا خوبصورت بات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک کھولی کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جب ملاحظہ کیا اور جب پتہ چلا کہ سامنے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے لعاب شفا یعنی اپنا تھوک مبارک یہ اس زخم پر لگایا تو سبحان سب اللہ، ختم، درست سبحان ہو اللہ، گیا۔ سبحان اللہ۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا، ہمارے سلسلے کا وقت آلموسٹ اختتام کی طرف ہے، اور واقعہ تو ایسا ہے کہ جی چاہ رہا ہے بیان کرتے جائیں، اور ہجرت مدینہ حضور جب بھی سنتے ہیں نا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ کیا قربانی دی اور کیا انہوں نے قرب مصطفیٰ پایا۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لگا کر گویا انہیں زندگی لوٹا دی، کیا نبی پاک کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں۔ ہجرت مدینہ یہ پورا واقعہ اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں ناظرین سے گزارش کروں گا، ہمارے پاس تو چونکہ ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے، آپ اس واقعے کو ضرور ڈیٹیل میں پڑھیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اندازہ ہو کہ اسلام پھیلا کس طرح اور نبی پاک اور صحابہ نے کیسی قربانیاں دی اور مدینہ شریف پہنچے۔ ہمیں میسج کیا ملتا ہے ہجرت کے اس واقعے سے؟ دیکھیں، پیغام ہی پیغام ہے، پیغام پر تو پوری کتابیں لکھ لی جائیں، واقعے پر الگ لکھ لی جائیں، اس کے پیغام پر الگ لکھ لی جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنا، یہ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھے، وہاں رہنا، سب کچھ کرنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی طرف ایک دکھ بھری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر میرے
شہر والے مجھے نہ تکلیف دیتے، نہ نکالتے، تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو یہ جو میسیج تھا کہ دین جو ہے نا وہ قربانی سے پھیلا ہے، اور اس میں زبردست قربانی کا درس ہے، عشق رسول کا درس ہے، محبت رسول کا درس ہے، قربانی کا درس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کہ اس غار پر جب دشمن پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس غار کے منہ پر مکری کا جال بنوا دیتا ہے، کبوتری انڈا دے دیتی ہے، جسے پتہ چلے کہ اندر کوئی ہے ہی نہیں، ہوتا تو جال کیسے بنتا۔ تو یہ سب غیبی مدد ہیں، یعنی جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے کرم سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ 3 راتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے۔ چوتھے دن صبح پہلی ربیع الاول تھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے چوتھے روز صبح نکلے، فرسٹ ربیع الاول تھی۔ پورا ہجرت کا سفر کر کے آپ جب وہاں سے مقام قبا پر پہنچے، جہاں پر قبا مسجد آج بنی ہوئی ہے، اور وہیں پر آپ نے چند دن قیام فرمایا، اور تقریباً 14 یا 27 دنوں تک وہاں رہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد بھی بنائی۔ تو وہاں سے جب مدینہ منورہ آپ پہنچتے ہیں 12 ربیع الاول تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا جی عبدالحبیب بھائی، پہلی ربیع الاول غار ثور سے نکلے، 12 ربیع الاول آپ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، 12 دنوں تک یہ جو سفر رہا، اس میں معجزات بھی ہوئے، برکتیں بھی ہوئیں، مسلمان بھی ہوئے، اور وہ بریدہ اسلمی جو آپ کے تعاقب میں آئے تھے کہ 100 اونٹ مجھے مل جائیں گے، گرفتار کر لوں گا، تو وہ رسول پاک کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور اپنا امامہ اتار کر جھنڈا بنا کر ایک جلوس کی صورت میں اب مدینہ منورہ میں جب آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اگر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس کی تفصیل پڑھی جائے، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان عالی شان کہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ یہاں رکیں گے۔ قبا شریف کی تعمیر ہے، ام معبد کا واقعہ ہے، ایک طویل عشق بھری داستان ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت باتیں آج اپنے پروگرام میں سنی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید نبی پاک کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے سرکار